بیٹوں بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا عزم، حوصلہ اور جوش و خروش دے کے بہت خوش ہوا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ سب بچے ذرا اس پہ غور کریں کہ آپ لوگ یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہر بچہ جو ہے اس کی میتھمیٹکس آج کل بڑی اچھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی تعداد یہاں پہ ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں ہے نا آپ اس وقت۔ تو یہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں، اس سے زیادہ بچے ابھی تک غزہ میں شہید کیے جا چکے ہیں۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ آپ جتنی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اس سے زیادہ بچوں کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری بات، آپ جب شام کو اپنا ہوم ورک مکمل کر لیتے ہیں تو اپنے امی ابو سے آپ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے چاکلیٹ دے دیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں چیز کھانی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں ڈرنک پینا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو غزہ میں جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے کیا فرمائش کرتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں، اپنی امی سے کہتے ہیں کہ امی آپ میرا نام میری ٹانگ پہ لکھ دیں۔ فلسطینی بچہ اپنی ماں سے یہ فرمائش کرتا ہے کہ امی آپ میرا نام میری ٹانگ پہ لکھ دیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ فلسطینی بچے اپنی ماؤں سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام ہماری ٹانگوں پہ لکھ دیں؟ اس لیے کہ جب اسرائیل بمباری کرتا ہے تو اس میں جب بہت سے بچے شہید ہو جاتے ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ گھر کے ملبے تلے دب جاتے ہیں، کسی کے باپ کا پتہ چلتا ہے، کسی کا نہیں پتہ چلتا، تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے بچے تھے جن کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا نام کیا ہے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہسپتالوں میں ان کو داخل کروایا گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے اور اس بچے کا نام کیا ہے۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ اب اپنی امی سے یہ کہتے ہیں کہ امی ہمارا نام ہماری ٹانگ پہ لکھ دیں، کیونکہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو ڈاکٹر کو پتہ چلے یا ہمارے وہ لوگ جو ہمیں دفن کرنے جائیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا نام کیا ہے اور ہم بے نام شہید نہ ہوں۔ تو اس سے ذرا اب آپ سوچیں کہ جو فلسطین کے بچے ہیں اس وقت وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ آج ان بچوں کے لیے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا، دو تین باتیں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی جو سکول میں کتابیں ہیں وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کا فلسطین کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ آپ یقیناً اپنے سکول میں یہ دعا تو پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پڑھتے ہیں نا آپ یہ؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی۔ تو علامہ اقبال جب 1931 میں مسجد اقصیٰ گئے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی، تو اس وقت انہوں نے وہاں جو فلسطینی بھائی تھے اپنے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، جو نعرہ آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ایک خط لکھ کے کہا کہ فلسطین میں ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک یہودی ریاست بننے والی ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو علامہ اقبال کے کہنے پہ پھر قائد اعظم نے بھی اسرائیل کے قیام کے خلاف آواز بلند کی۔ اور آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کا دن جو ہے وہ کیوں اہم ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ 23 مارچ یوم پاکستان ہے۔ تو 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاس ہوئی تھی ایک علیحدہ وطن کی، اس کے ساتھ ایک دوسری قرارداد بھی پاس ہوئی تھی
وہ تھی فلسطینیوں کے حق میں. تو آپ کو اسکول میں یہ تو بتاتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 یوم پاکستان ہے، لیکن وہ یوم پاکستان کے ساتھ ساتھ یوم فلسطین بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک دوسری قرارداد 1940 میں فلسطینیوں کے حق میں منظور ہوئی. اور پھر جب 1948 میں اسرائیل بنا دیا گیا تو جو بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہے، جن کی نظمیں، جن کی دعائیں آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کی تصویر آپ کے اسکول کے پرنسپل کے دفتر میں دیوار پہ لگی ہوئی ہے، یہ دونوں اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے. اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ ہم جناب 2 اسٹیٹ فارمولا یا 2 اسٹیٹ سلوشن کے ذریعے مسئلہ فلسطین حل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قائد اعظم کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے. اسرائیل دراصل فلسطین ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا، اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا وطن ان کو واپس دیا جائے. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو آپ وہاں جا کے بسا رہے ہیں ان کو آپ آسٹریلیا بھیج دیں. تو ہمارے قائد اعظم جو ہیں وہ اس ریاست کے حق میں نہیں تھے، لہٰذا ہم قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی پالیسی جو ہے اسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم کسی 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم نہیں کرتے. اور مجھے امید ہے کہ اب آپ جب واپس جائیں گے تو کورس کی کتابوں کے علاوہ بھی کچھ کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ اپنے علم کی طاقت سے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں. بہت بہت شکریہ.